بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. یقیناً دعوت کا تبلیغ کا یہ انداز جس میں کوئی جھجک نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کوئی بھی بات ہوتی تھی، کسی بھی وقت ہوتی تھی، آ کے بلا جھجک پوچھ لیا. میں 3 باتیں کروں گا، ایک تبلیغ، سیکنڈ حدیث، اور تیسرا ہمارا معاشرہ. یہ 3 باتیں میں نے کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو تبلیغ تھی، یقیناً ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے سیکھنا، سکھانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذریعہ سے جو سیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جو بیٹھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے زیادہ اثرات بھی ہیں اور زیادہ فوائد. اللہ تعالی یہاں بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالی آنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، ہمارے چچا جان کو اور جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں قبول و منظور کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی بات تبلیغ کے متعلق، بلغوا عنی ولو آیہ. کیا حدیث ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ. بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے ایسی بات جو آپ مجھ سے سنتے ہو، وہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو آگے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، آگے لوگوں میں پھیلانا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کیا اس حدیث کے اندر کوئی امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بیان کرنا ہے؟ کیا اس حدیث مبارکہ میں کسی واعظ کے لیے ضروری ہے کہ اسی نے بیان کرنا ہے؟ کیا اس حدیث مبارکہ کے اندر صرف جمعہ کے خطبہ میں کھڑے ہونے والے امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بیان کرنا ہے؟ نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ اس حدیث کو یہ آیت مبارکہ ڈیفینڈ کرتی ہے کہ نہیں، آپ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے. آپ میں سے کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ٹیچنگ کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی قسم کے رشتوں کے ساتھ منسلک ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. تبلیغ کا فریضہ میرے پر جتنا فرض ہے اتنا ہی آپ پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کم از کم جو بات سنی ہے اس کا پوچھ لینا ہے کہ جو ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، سر یہ حدیث اتھینٹک ہے، سر یہ قرآن مجید کی آیت، اس کے بارے میں یہ جو وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، میں کہاں سے حاصل کروں؟ میں کہ اس کو آگے بیان کر سکتا ہوں؟ جب اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا تو پھر آگے آپ نے اس کو پھیلانا بھی. اور یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ یہاں ہمارا بچہ، ہمارا بزرگ، ہمارا نوجوان کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. ہمارے بچے حدیث کے ساتھ شغف رکھیں گے، شوق پیدا ہوگا، قریب آئیں گے، قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، قرآن مجید کو پڑھ کر سنائیں گے. واللہ ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری جو
سیدھی لائن ہے، صراط مستقیم ہے، وہ سیدھی چلتی چلی جائے. آپ دیکھیں آج جو میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو آج جو لیکچر تھا وہ تھا آیت الکرسی کے متعلق. انٹر کے بچے ہیں، 11ویں 12ویں کے بچے ہیں. آیت الکرسی ہے، ترجمہ القرآن مجید کے نام سے اب باقاعدہ طور پر نصاب میں کچھ صورتوں کو شامل کر دیا گیا. بڑی اچھی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس میں کوشش کی ہے قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جو افسوس کی صورتحال ہے وہ بچے جن کے بارے میں ہم بڑا فکر مند رہتے ہیں، جن کی فیسز کی فکر، جن کے اسکول بیگس کی فکر، جن کی بکس کی فکر، جن کے یونیفارم کی فکر، جن کے کھانے پینے کی فکر، اچھا لباس پہنے، اچھی اس کے پاس سواری ہو، اچھا بائک ہو، اچھا سائیکل ہو، لیکن وہ بچہ اچھے طریقے سے آیت الکرسی نہیں سنا سکتا. کچھ ایسے بچے جن کو آیت الکرسی کا پتہ ہی نہیں. چلتے چلتے بات آ گئی صحابی کا لفظ آیا. ایک بچہ پوچھتا ہے سر یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو لیول ہے آپ اس کو چیک کیجیے. وہ بھائی یہ وہ قرآن مجید، یہ وہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں ہمیں بچپن سے علم ہونا چاہیے تھا. میں مسلمان ہوں، میں نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے، اس دنیا میں آیا ہوں. اب والدین کا فرض تھا کہ والد اس کو شروع سے ہی، والدہ اس کو سٹارٹ سے ہی ان چیزوں پر لگاتے، ان پر چلانے کی کوشش کرتے. قرآن مجید کے لیے ان کی کوششیں کاوشیں جس طرح دوسرے طریقوں کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی دین اسلام کے لیے ہوتی تو آج بچے کو آیت الکرسی سنانے میں جھجک محسوس نہ ہوتی. یہاں پہ بورڈ پہ ایک آیت لکھی ہو اور ساتھ ہی انگلش کا ورڈ لکھا ہو، انگلش کی ایک لائن لکھی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ سوال کیے تھے بیٹا آپ کیا پڑھو گے؟ وہ آیت کو سناتے ہوئے جھجک محسوس کریں اور جو انگلش کی لائن ہے اس کو فر سنا دیں. یہ ایسا تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی پتہ نہیں ہے کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کھا رہا ہوں، میری نظر کیسی ہونی چاہیے، میرا چلنا کیسا ہونا چاہیے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، میری صحبت کیسی ہونی چاہیے. اس سے سوال ہوگا، والد صاحب سے سوال ہوگا. گھرانے کا سربراہ ہے بھئی، آپ کو سلطنت ادا کی تھی، آپ نے ایک بچوں کے لیے کیا کیا؟ کھانا کھلا دیا، فیسز ادا کر دی، ہر چیز کی فکر پوری کر دی، پیسے پورے کر دیے، ہر طرح کے اخراجات پورے کر دیے. لیکن اصل جو بیس تھی اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. بڑی افسوس کی صورتحال ہے. تو اس کے لیے تبلیغ بڑی اہم ہو چکی ہے. جیسے جیسے معاشرہ، ہم کہتے ہیں نا جی معاشرہ بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے، معاشرہ بڑا آگے نکل چکا ہے، ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے. بھئی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں لیکن ادھر سے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کیسا ایڈوانس ہے یار؟ ایڈوانس ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میں قرآن مجید، جہاں یہ بچہ ہم کہتے ہیں کہ اب 10th کلاس کے بچے بڑے ذہین ہو گئے جی ماشاءاللہ، اب ان کو چیزیں بڑی بکس جو ہیں یہ بڑی اچھے طریقے سے، یہ فزکس کے، کیمسٹری کے، انگلش کے جو چیپٹر ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سالو کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یار اس طرف نہیں غور کرنا کہ میرا بیٹا قرآن مجید کو ایک لائن ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. کبھی بیٹھے ہیں قاری صاحب کے پاس، ایسا میری نماز سن لیں، میری یہ نماز سن لیں، کیا میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلغوا عنی ولو آیہ. یہ ساری باتیں اسی کے تحت ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے، کچھ لیں گے تو آگے اس کو فارورڈ کریں گے. آج ضرورت ہے معاشرے کو، اور معاشرہ بڑا ہی تیز چل رہا ہے، بڑا ہی تیز چل رہا ہے. ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ.
ادھر سے حملہ، طرح طرح کے لوگ آئیں گے، طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، لیکن نہیں، باتیں سننی بھی پڑے گی۔ تو جی تبلیغی اجتماع، کیا تبلیغی اجتماع ہے؟ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چند لوگ ہیں جی، یہ کیا آپ کا اجتماع ہے؟ وہ جی مولوی بن گیا، سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، وہ جی داڑھی رکھ لی ہے، باتیں سننی پڑے گی۔ وہ جی باپ دادا کی روایات کو چھوڑ دی ہے، سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، لیکن کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ کسی چیز کو برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے، دنیا دار کے سامنے نہیں، پیسے والے کے سامنے نہیں، منسٹر کے سامنے نہیں، بڑے لوگوں کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی چاپلوسی کرنے کے والے کے سامنے نہیں، بلکہ کس کے لیے جھکتا ہے؟ اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ رفع اللہ، ادھر اللہ کے لیے جھک رہا ہے، اللہ اس کو اوپر اٹھانا شروع کرتا ہے۔ یہ دنیا میں انجام ہے، یہ دنیا میں اس کا مقام ہے۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، جو دین کے لیے نکلتا ہے، جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، جو لوگوں کی تربیت کے لیے نکلتا ہے، تو یہ بڑی اچھی فکر ہے، اس کو لانچ کیجئے، اس کو آگے جا کے پھیلائیے کہ ہاں آج سے میں انشاءاللہ اپنے گھر میں جو میرے اللہ نے سلطنت عطا کی ہے، پہلے خود کوشش کروں گا، پھر کم از کم اپنے گھر میں میری یہ کوشش ہوگی کہ بیٹا زیادہ نہیں، آج سے آپ نے 2 آیات ضرور پڑھی، 2 آیات۔ میری بیٹی آج آپ نے 2 آیات، صبح فجر کے بعد کیا ماحول ہوتا تھا، اللہ اکبر، بڑے بزرگ موجود ہوتے تھے، بزرگوں نے اٹھانا اور گھر کے اندر تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی، ہم اپنی دادی اماں کو سنا کرتے تھے، اللہ اکبر، گھر میں صبح صبح قرآن مجید کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فجر کے ٹائم بڑی چہل پہل، آ رہے ہیں جی نماز کے لیے وضو ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سردیوں میں ویسے ہی اللہ نے راتیں اتنی لمبی کر دی ہیں کہ انسان سو سو کے تھک جاتا ہے۔ اللہ نے بڑی 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 آپ کو غنیمت دی ہوئی ہے، اللہ نے بڑی ہمیں یہ جو کہہ لیں نعمتوں میں سے ایک نعمت فراہم کی ہوئی ہے کہ لوگوں آ جاؤ میری طرف، میں آپ کی سنتا بھی ہوں، آپ کے مسائل کو حل بھی کرتا ہوں، آپ کی چیزوں کو حل کر کے پھر اس پر اجر بھی دیتا ہوں جو آپ کرتے ہو۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، اللہ اکبر، وہ مسجد کے باہر بیٹھے، کسی چلنے والے نے کہا آپ کو میں روز دیکھتا ہوں، آپ یہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقصد؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ لوگوں کی محنت کرتا ہوں کہ لوگوں آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ بلا رہا ہے، اس کو منا رہا ہے۔ آپ لوگ نہیں مانتے، وہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے منا لو، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا وہی بزرگ جو تھے وہ قبرستان کے کنارے پر بیٹھے۔ تو بزرگوں آپ کبھی مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے اور آج ادھر قبرستان کے دروازے پر بیٹھے، کہاں وہاں لوگوں کی محنت کرتا تھا کہ لوگوں آ جاؤ، اللہ کو منا لو، وہ آپ کو بلا رہا ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ یہ لوگ تو مان رہے ہیں لیکن اوپر والا نہیں مانتا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، یہ قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اب یہ تو مان رہے ہیں لیکن اوپر والا نہیں مانتا۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ دین کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے ضروری نہیں ہے داڑھی لمبی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، سر پہ دستار ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، وہ یہ ایٹومیٹکلی اللہ نے آپ کے چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایٹومیٹکلی تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں ایٹومیٹکلی اس محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ دین اسلام کو پیدا کرنے کے لیے، تبلیغ پر چلنے کے لیے، دعوت کے مشن پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ جب یہاں خلوص آ جاتا ہے، جب یہ بڑا مفتی سمجھ جاتا ہے، جب یہ آپ کا سب سے بڑا مفتی، یہی سب سے بڑا مفتی ہے، یہ سمجھ جاتا ہے، اس کے اندر خلوص آ جاتا ہے، اس کے لیے اخلاص آ جاتا ہے، اس میں جو عمل آپ چھوٹا سا بھی کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا زیادہ اجر و ثواب کو مستحق بن جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے نا، اگر اخلاص نہیں، اللہ اکبر،
پھر چاہے امام ہو، پھر چاہے قاری ہو، پھر چاہے مولوی صاحب ہو، پھر چاہے بڑی بڑی پیاری تقریریں کرنے والا ہو، اگر اخلاص نہیں ہے پھر وہ دودھ کی سبیلیں لگانے والا ہو، پھر وہ بڑے بڑے صدقے کرنے والا ہو، بڑی بڑی خیراتیں نکالنے والا ہو، ہر رمضان المبارک میں بڑی بڑی افطاریاں کروانے والا ہو، محرم کا جو مہینہ ہے اس میں بھی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر جہاد جیسا عمل، یہ والے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کیا کر کے آئے؟ اے اللہ میں نے بڑی تبلیغ کی، بڑا مشن، بڑے لوگوں کو سنایا، بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اللہ فرمائیں گے کذبتا ہے، جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں گے بڑی پیاری آواز ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، بڑی پیاری تقریر کر لیتا ہے، بڑا لوگوں کو گھیر کے رکھتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہوتا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی امام صاحب ہے، لیکن فرق کہاں آ گیا؟ فرق سوچ پہ آ گیا، فکر میں آ گیا، یہ دل کے مفتی کے اندر خلوص نہ رہا، اس مفتی کو سمجھانا تھا، یہ مفتی بہل گیا، یہاں خلوص نہ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو بھی کہاں بھیج رہے ہیں؟ جہنم کے۔ تو غور کرنا ہے کہ تبلیغ والا جو مشن ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزنس کرتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، گھر کے اندر ہے، باہر ہے، کہہ رہے بیٹا آج سے انشاءاللہ ہم نے 2 آیات، زیادہ نہیں، یہ نہیں، اسلام یہ بھی نہیں کہتا لا اکراہ فی الدین، زبردستی بھی نہیں، ہم آپ کو یہ کہہ سکتے کہ نماز پڑھے، مسجد میں آیا کرے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں گھر لے کر کھڑے ہو، جب تک نماز نہیں پڑھو گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم غیر مسلم کو دعوت دے سکتے بھئی مسلمان ہو جاؤ، یہ ہمارا کنسپٹ ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو گن پوائنٹ پر مسلمان کرو، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کہ تھوڑا کر لو لیکن اس پر ہمیشہ اختیار کر لو، دین یہ کہتا ہے۔ تبلیغ والا عمل یہاں سے کچھ سیکھ لو، تھوڑا سیکھ لو، لیکن ہمیشہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی رات میں 2 قرآن پاک ختم کر لیے پھر سارا سال چھٹی گئی، ایک ہی رات میں سارا قیام اللیل ہو گیا پھر سارا سال چھٹی نہیں۔ دین کہتا ہے کہ ہاں 2 رکعت سے آغاز کر لو، تہجد کا 2 رکعت سے آغاز کر لو، لیکن ساتھ لے کر چلو، نماز پڑھنا شروع کی ہے 5 وقت کی، اللہ نے ہمت دی ہے، ٹھیک ہے، ابھی کہتا ہے کہ مولوی صاحب سنتیں نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نہ پڑھو، لیکن 5 وقت کی نماز جو ہے 5 جماعت آ کے پڑھنا تو شروع کر دو، ایٹومیٹکلی جب وہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سنتوں کی محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اسلام یہ کہتا ہے تھوڑا کر لو لیکن ہمیشگی والا کر لو، اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ تھی تبلیغ کے متعلق چند ایک نصیحتیں جن پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آج سے ہی ہم نے اپنے گھر کے اندر یہ کوشش کرنی ہے، میرا بیٹا میری بیٹی 2 آیات کی تلاوت آپ نے ڈیلی بیسس پر کیا کرنی، کروائیں گے انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بیٹھنا اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دوسری بات ہے حدیث مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اچھا اس میں کئی نصیحتیں، 5 نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مجلس ایسی جاری ہے، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے کون ہے جو یہ کچھ کلمات لے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام ہے، محبت کے ساتھ ان کے لیے دعا کیا رضی اللہ تعالی، اور یہ جانتے ہیں کون ابو ہریرہ؟ اللہ اکبر، یہ وہ ابو ہریرہ ہے جو بھوک برداشت کرتے تھے، جو پیاس برداشت کرتے تھے، لیکن کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی نکل جائیں اور میں ان سے وہ حدیث جو ہے وہ لیتے لیتے رہ نہ جاؤں، کہیں اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ رہ نہ جائے،
حدیث کا اتنا شوق، اتنا عمل کہ گھر کے باہر لیٹے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر تانگ بھی نہیں کرنا۔ یہاں سے یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ ایک امام، ایک آئیڈیل، ایک رہنما، جو ایک لیڈر ہے، اس کی جو تقریب ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلائی۔ حدیث کا علم بھی لینا ہے، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا خیال، تکریم کا خیال، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مجھ سے جو یہ کلمات لے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، لے تو لے گے، لیکن ایک پھر آپ نے مجھ سے ایگریمنٹ بھی کرنا۔ جی اللہ کے نبی میں کروں ایگریمنٹ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے سیکھو گے اس کو آگے بھی سکھانا۔ یہی تبلیغ، میں نے وہی کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ والا رویہ تھا وہ مختلف تھے، لیکن ان میں سے ایک پہلو یہ جدید ہے، یہ نمایاں اس وقت بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے کہ مجھ سے ابھی سیکھ لیں اور پھر اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ اللہ کے نبی میں کروں، فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے دین والے راستے پر چلا دے، یا اللہ بڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک فارمولہ اللہ کے نبی نے دی ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ کیا بن جاؤ گے؟ عبادت گزار۔ سب سے زیادہ کیا بنو گے؟ اللہ اکبر۔ اتقی المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ ڈیلی بیسس پر روٹی ملتی ہے آپ کا شکر ہے، اے اللہ جتنا عطا کیا ہے میں شکر ادا کر، اس پر راضی ہو جا۔ وارض بما قسم اللہ لک، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، تکن اغنی الناس، اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ پہلی کیا؟ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ حرام کاموں کو چھوڑنا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کی حالت اللہ اکبر بڑی افسوسناک، یہ جی حاجی صاحب ہے، یہ جی ہمارے محلے کے بڑے ہیں جی، ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بزنس کون سا کرتے ہیں؟ سودی کاروبار کرتے ہیں، کچہری بازار میں تھی، امیر پور بازار میں تھی، سودی کاروبار کرتا ہے، یہ جی حاجی صاحب ہے، ہر مہینے 2 عمرے کر کے آتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے، بڑی بڑی دستار ہے، بڑی بڑی پگڑی ہے، لیکن کام کون سے ہے؟ حرام۔ آپ نکال کے دیکھیے نیٹ، کئی ایسے دستاروں والے، کئی ایسی پگڑیوں والے، کئی ایسے لمبی لمبی داڑھیوں والے کیا زنا کرتے ہوئے پکڑے نہیں گئے؟ اور جو اللہ کے در کو چھوڑ کے ان کے در پہ گئے تو پھر انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ہماری مائیں بہنیں وہ ان کے پاس گئی دعا کے لیے، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ تو یہ نہیں، عبادت گزار ایسے نہیں، عبادت گزار حقیقی معنوں میں حرام چیزوں کا انکار کر دو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ یہ بیماری ہے یہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ شفا دیں گے اللہ آپ کا شکر ہے۔ ہر حال میں خوش رہتا ہے بندہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا اللہ آج تھوڑا ملا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آج زیادہ ملا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ وَاطْلَبْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جب یہ روٹین بندہ اپنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بولیے کیا کرتا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسی دکان والا بھی ہے، پڑوسی گھر والا بھی ہے، پڑوسی گھر میں بیٹھنے والا بھی ہے،
پڑوسی آپ کی کلاس میں بیٹھنے والا بھی ہے اور پڑوسی آپ کا بزنس میں ساتھی بھی ہے، ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اچھا سلوک رکھتا ہے، اچھا سلوک رکھتا ہے۔ بڑے بڑے محلے، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی لڑائیاں، بڑے بڑے گھروں میں جھگڑے، پڑوسیوں کے ساتھ بول چال ختم۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیا تھی کہ جب ماں خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی نا تو محبت اتنی تھی کہ جب بھی کھانا پکاتے، سالن پکاتے تو کہتے تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لینا اور خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیج دیا۔ پڑوسیوں کے حقوق یہاں سے بھی واضح ہے۔ ہمارا چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، یہ تھڑا آپ نے بڑھا کے بنایا، یہ ہمارے گھر کے آگے کیوں آ گیا، یہ ہمارے گھر کے آگے گاڑی کیوں کھڑی ہوئی، یہ آج آپ کا بائک کیوں یہاں پہ کھڑا ہے، یہ بچے نے پتھر کیوں پھینکا ہے، یہ آپ کے گھر سے اڑ کے یہ کوئی چیز آئی ہمارے گھر۔ اللہ اکبر۔ اس بات پہ لڑائیاں، اس بات پہ جھگڑا، اور پھر آپس میں دشمنی، آپس میں رہتے ہوئے ایک محلے میں وہاں پہ قتل بھی ہوئی۔ ایک ایک دیواروں پہ وہ کیا کہتے ہیں، گارڈن رکھنے کے لیے وہ سانجی دیوار، اس میں بھی لڑائیاں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے تکم مومنا، وہ اصل میں حقیقی کیا ہے؟ مومن ہے، وہ مومن بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی آپ نے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بڑی مشکل بات، بڑی مشکل بات ہے۔ کوئی مشورہ لینے آ جائے، مشورہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کو دو، جو خود کھاتے ہو دکان میں بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر، وہی اپنے ملازم کو بھی کھلاؤ، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ باس کے لیے الگ سالن پک رہا ہے، ملازم کے لیے الگ سالن پک رہا ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کس کے لیے پسند کرنا ہے؟ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، بڑی وسعت ہے۔ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ خود جو کھانا ہے دوسروں کو بھی وہی کھلاؤ۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ کھانا بڑے اچھے طریقے سے لگاؤ، اور جب باہر وہی ہمارا گارڈ وہاں پہ کھڑے ہونے والا، جب اس کو کھانا دینے کی باری آتی ہے، ایک ہی روٹی کے اوپر سالن، ایک ہی چیزیں رکھ کے اس کو جا کے پکڑا کے آتے۔ اپنے لیے ایسے پسند کرتے ہو، اپنے لیے گھر میں لڑتے ہو، اپنی بیوی سے لڑتے ہو، کھانا ایسے دیتے؟ کھانے کا یہ طریقہ ہے؟ اپنا سوٹ جب لینا ہو، اللہ اکبر، کبھی ملازم کو بھی اتنے پیسوں کے ہی لے دیا کرو، وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنے سے۔ آپ کے متحد ہیں، آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ان پر نہیں خرچ کرتے۔ باہر پتہ نہیں کیا کیا، باہر پتہ نہیں کیا کیا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنی بیگم کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ باہر جی حاجی صاحب بڑا خرچ کرتے ہیں، گھر میں پیسہ دیتے ہوئے روز لڑائی ہوتی ہے۔ اپنا جی باہر بڑا ان کا ماشاءاللہ جی نیٹ ورک ہے، بڑی بڑی سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے جی، پھر بہن جو ہے وہ بیچاری بھوکی فاقوں سے مرتی ہے، اس کا حصہ دیتے ہوئے ادھر حاجی صاحب کے دل پر دورے پڑتے، ادھر چودھری صاحب، ادھر میاں صاحب۔ کیا میاں ہے، کیا چودھری ہے، کیا یہ بڑا وڈیرا ہے، کیا امام ہے؟ ادھر بھائی کی زندگی فاقوں سے گزر رہی ہے اور ادھر ادھر خرچ کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ کیا ہوگا؟ تکن مسلمہ، آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا بھی نہیں۔ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی، زیادہ ہنسو گے نا آپ کا دل مردہ ہو جائے گا، آپ کا دل جو ہے
وہ مردہ ہو جائے گا. ہر وقت گھر کے اندر ہنسی مذاق، ہر وقت یہ اسٹیج ڈرامے ہنسانے کے لیے لوگوں کی تفریح کا ذریعہ. وہ اللہ کے بندوں تفریح ہے، اسلام تفریح کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے محبت بھی تو کرنی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا بھی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن اللہ کے نبی کبھی بھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے. ہم یہاں سے نکلتے ہیں کہکوں کی آواز، گھر کے اندر باہر محلے میں دوستوں کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ ہنسنا بھی نہیں. زیادہ ہنسنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل مردہ ہو جائے. ہاں اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ اس کے برعکس میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ زبان سے جتنا ذکر ہو سکے اللہ کو یاد کریں. آتے جاتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب یہ زبان سے آپ کے جاری رہیں گے، تبلیغ کا یہ بھی ذریعہ ہے. آج میں کال سن رہا تھا، وہ ساتھی ہے الائٹ ہاؤسنگ میں، ہمارے آپ صاحب ہیں انجینئر، وہ کہتے ہیں آپ صاحب یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں نا بارک اللہ فیک، یہ مجھے بھی سکھا دیں. یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے. بھئی اپنی کال سنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے ہیلو نہیں. اگلا بندہ سوچے گا یار انہوں نے پہلے پورا سلام لینا ہے، میں اس کا جواب دوں. بھئی وہ سیکھے گا، ہم سے سیکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. کوئی بات کہتا ہے آپ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیر. کتنا پیاری دعا ہے، کتنے پیارے جملے ہیں. زبان سے ادا ہوتے ہوئے بھی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک جو حسن ہے وہ بڑا ہی پیارا اس پر بھی جاتا ہے. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ ضرور کہے گا کہ یار آپ کی زبان پہ یہ جملے بڑے پیارے ہیں. بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ چیزیں میری اور آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گی. یہ تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے، اور آپ کا یہ جو ذریعہ چلتا رہے گا، زبان سے فضولیات بھی نہیں نکلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے. اور دین جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ دین بہت آسان، دین بہت آسان. آپ ماشاءاللہ اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ شرم نہ محسوس کیا کریں، آیا کریں، بیٹھا کریں. کہ صاحب یہ مسئلہ تو بتا دیں، کہ صاحب میری نماز تو سن لیں، کہ صاحب میری نماز میں کی غلطی تو نہیں. جایا کریں. بھائی کیا ہوگا؟ آپ کی غلطی نکلے گی. اور یاد رکھیے گا، ویسے تو قرآن مجید اور دین کو سیکھنا ویسے ہی ثواب ہے، لیکن جو اڑ کے سیکھنا ہے نا اس پر دورہ آ جائے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ ہمارا چھوٹا بھائی جب یہ حدیث سنا رہا تھا نا، میرے ذہن میں وہ اللہ کے نبی کے الفاظ آ رہے تھے کہ اڑ کے جو بولنا ہے، اڑ کے جو سیکھنا ہے، اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے. اللہ کو یہ نہیں کہ آپ توتلے ہیں یا بول نہیں سکتے یا ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک امام ہے، یہ ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کوشش کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہم نے ایسے بزرگ کو بھی دیکھا جو 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد دین کی تڑپ جاگی، آ کے جامعہ میں داخلہ لیا، 8 سالہ درس نظامی لیا، اور 78 کیا عمر ہے؟ 78 سال کی عمر میں سد فراغت حاصل. کس کی طرف ہے؟ دین کی طرف. من کان للہ کان اللہ. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے. اور سب سے بڑھ کر کہ جو ہم نے سیکھا ہے نا، گھر میں جا کے امپلیمنٹ ضرور کریں. بیٹا بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، آج سے ہمارے گھر میں 2 آیات کی تلاوت ضرور ہوا کرے. فجر کی نماز پر ضرور اٹھنا ہے. آپ یاد رکھیں، جب بیٹا اپنے والد کو دیکھے گا نا کہ میرے بابا ڈیلی فجر پر اٹھتے ہیں، تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لسننگ، سن کے، اور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آپ کے عمل کو دیکھ کے دوسرا عمل شروع کر دیتا ہے. جب بیٹا اپنے والد کو شروع سے ہی دیکھے گا کہ میرے والد صاحب جو ہیں
وہ نیکی والے راستے پر چلتے ہیں تو بتائیں، اس بیٹے کو بتانے کی ضرورت ہوگی، اس بیٹے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی فجر پہ، اس بیٹے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ایٹومیٹکلی آپ کا فرما بردار بھی بنے گا، ایٹومیٹکلی اس پہ برکت بھی آئے گی، اور وہ پھر والدین آ جاتے ہیں جی ہمارا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے، اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ایسے بھی بچے بڑے خوبصورت سے بڑے خوبصورت، کیا ہے جی وہ دوسرے محلے میں دوستوں کی صحبت جاتے ہیں، سگریٹ کھلے سگریٹ زہر، اللہ اکبر، وہاں سے لیا، یہ بھی 8 کلاس کا بچہ ہے، یہ 7 کلاس کے بچے ہیں، یہ اچھے گھرانوں کے بچے ہیں، لیکن کیا ہے والد کی توجہ نہیں ہے، والد صرف پیسے کمانے پہ دینے پر لگا ہوا ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے ہمارا مستقبل ہمیں سنبھالنا ہے۔ وہ بیٹا جاتا ہے باہر، تو کہ بیٹا یار دوست کہتا ہے لگا لو خیر ہے، سپاری کھا لینا، والد کو کون سا پتہ چل رہا ہے، وہیں سے وہ عادت پڑتی ہے۔ پھر 14 15 17 18 سال کی عمر میں بیٹا کہتا ہے اب تو میں نے علاج نہیں کرنا ہے، اب تو سب کے سامنے کرنا ہے، اب تو والد کے سامنے کرنا ہے، والد روکتا ہے تو والد کو ڈانٹتا ہے، والد پریشان ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ تو شروع سے ہی بیس بنانے کی ضرورت ہے، ابھی سے بیس بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیکی والے راستے پر چلا، اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جن کو اولادیں عطا کی ہیں وہ اولادیں یا اللہ والدین کی فرما بردار بنائے، یا اللہ جو فوت ہو گئے آپ کے پاس آ گیا ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ یہ تبلیغی مشن یا اللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں، یا اللہ مزید ہمت اور طاقت نصیب فرما، یا اللہ نیکی والے راستے پر چلنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو ایسا بنا کہ ہمارے گھروں سے یا اللہ تلاوت قرآن کی صدائیں بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو ایسا بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو ایسا بنا کہ ہماری مائیں صبح تہجد گزار ہو، یا اللہ ہمارا بزرگ ہمارے والدین ہمارے تہجد گزار ہو، اور ہم ان کو دیکھ کر ان کے عمل کو اپنا سکیں، یا اللہ یہ کرنے والے، یہ کروانے والے، یہ بیٹھنے والے ہمارے چچا جان، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جو دین کے راستے میں نکلتا ہے اے اللہ ان کے لیے دوسرے رستوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، یا اللہ یہ آپ کے راستے میں نکلتے ہیں، یا اللہ ان کے دوسری مشکلات پریشانیاں غم آپ کا وعدہ ہے، یا اللہ ان کو دور کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔